الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو حق تقاتہ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون اور تمہیں مسلمان ہونے کے سوا ہرگز موت نہ آئے صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن و حدیث کے سلسلہ میں چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 102 آپ احباب کی خدمت میں تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ آپ بھائیوں کے گوش گزار کیا ہے۔ دعا ہے اللہ جل شانہ کے دربار میں کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے تمام تر تقاضے ہمیں کما حقہ پورا کر سکنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، گزشتہ اتوار کو جو ہم نے سبق پڑھا تھا وہ اسلامی شادی کے کیا کیا تقاضے ہیں۔ نکاح کرنا، شادی کرنا، یہ ہر مرد و عورت کی ایک ضرورت بھی ہے اور اس کا شرعی حق بھی ہے۔ اب اس شرعی ضرورت اور حق کو پورا بھی کرنا ہے، اس ضرورت کو پورا بھی کرنا ہے، تو کیا نکاح اور شادی اپنے جذبات کا نام ہے، اپنے رسم و رواج کا نام ہے، یا شریعت میں اس کی کوئی اصل اور مثال بھی ہمیں ملتی ہے؟ یقیناً شریعت میں جب اس کا ایک مستقل حکم موجود ہے تو اس کی مثالیں بھی ہمیں قرون اولیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سے بھی ملتی ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ سیرت سے بھی ہمیں کئی مثالیں ملتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کرے ہر خوشی ہماری سنت کے تابع ہو، ہر غمی ہماری سنت کے مطابق ہو، ہمارا رہنا سہنا شرعی تقاضوں کے مطابق ہو۔ جب ہم شرعی تقاضے صحیح معنوں میں پورا کریں گے انشاءاللہ تو ہمارے گھروں میں امن ہوگا، سکون ہوگا، برکت ہوگی، اتفاق ہوگا۔ لڑائیاں، جھگڑے، تنازع، ناچاکیاں، نا اتفاقیاں، یہ ساری کی ساری میرے بھائیوں بعد کی چیزیں ہیں۔ اصل بنیاد جو ہے وہ اللہ رب العزت کے حکموں کو توڑنا ہے۔ بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جب ہم اللہ کے حکموں کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے دلوں کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ہمارے گھروں کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ معاشرے میں بگاڑ پیدا فرما دیتے ہیں، لیکن اس میں اللہ کی ذات کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سارا کیا دھرا اس بندے کا اپنا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے سبق میں بھی
इसी तरफ कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह ताला कुरान और सुन्नत की रोशनी में हज़रात सलफ़ सालिहीन के अहवाल ज़िंदगी के हवाला से हम ये सीख पाएँ कि हमारी शादियाँ कैसी हों। कुरान मजीद में उन आयात का जिक्र है जो उमूमन खुतबा निकाह में पढ़ी जाती हैं। जो आयात खुतबा निकाह में मुख्तलिफ आयात हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुख्तलिफ आयात का तिलावत करना साबित है, जिनमें एक ये भी आयत है, बसा औकात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह के खुतबा में इस आयत को भी तिलावत फरमाया करते थे। ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 102 है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो। कैसा डर हो? फरमाया हक़्क़ तुक़ातिही, जैसा कि उससे डरने का हक है, हक अदा करो, उससे डरने का हक अदा करो। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और फरमाया तुम इसी कोशिश में लगे रहो कि तुम्हें इस्लाम की हालत में मौत आए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस्लाम के खिलाफ जिंदगी गुजार रहे हो और तुम्हें मौत आ जाए। फरमाया अपने मरने की कोशिश तुम इस्लाम पर करो कि हमारा खात्मा बिल इस्लाम और खातिमा बिल ईमान हो जाए। जनाजा के अंदर भी हम जब दुआ मांगते हैं ना, जनाजा के अंदर तीसरी तकबीर के बाद, तो वहां भी यही अल्फाज हैं, मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु। मतलब क्या है कि या अल्लाह जब तक हम जिंदा रहें इस्लाम पर, और जब हमारी मौत आए तो ईमान और इस्लाम पर आए, हमें गुमराही की जिंदगी से भी बचाना और हमें बुरे खात्मे और बुरी मौत से भी बचाना। ये देखें, निकाह खुशी का मौका है तो भी अपने खात्मे की फिक्र, और जब गम जनाजा है, गमी का वक्त है, तो भी अपने खात्मा की फिक्र। तो मालूम हुआ कि मुसलमान की खुशी और गमी, इसका एक ही मकसद है कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। बहुत तवज्जो चाहता हूं मेरे भाई, अल्लाह करे ये बातें मेरे दिल में उतर जाएं, आप सबके दिल में उतर जाएं, और अल्लाह करे कि हमारी और हमारे घरों की इस्लाह हो जाए। मेरे दोस्तों, निकाह का सबसे बड़ा मकसद हमें कुरान की इस आयत ने बता दिया कि निकाह क्यों करना है। ख्वाहिशात की तकमील का नाम निकाह है? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। फरमाया निकाह का सबसे बड़ा जो मकसद है, इत्तकुल्लाह, तुम्हारे दिलों में अल्लाह का तकवा पैदा हो जाए। निकाह का सबसे बड़ा मकसद क्या है? तकवा, परहेजगारी, कदम कदम पे अल्लाह का लिहाज आए, अल्लाह के हुक्मों का लिहाज आए, अल्लाह के हुक्म ना टूटने पाए, अल्लाह नाराज ना हो जाए, कदम कदम पे यही फिक्र लाहक हो जाए, अल्लाह की पकड़ का खौफ दामनगीर रहे। देखे ना मेरे भाई, बाहर तो इंसान लिहाज कर लेता है, कहीं पुलिस के खौफ से, कहीं कैमरों के खौफ से, कैमरे लगे हैं, कैमरे की आंख आपको देख रही है, तो बंदा संभल के गुजरता है, संभल के काम करता है। लेकिन अब देखें, निकाह का ताल्लुक तो घर की अंदर की चारदीवारी के अंदर के माहौल से है। अब ना तो यहां पुलिस का पहरा बिठा सकते हैं और ना ही यहां कोई सिक्योरिटी कैमरे लगवा सकते हैं कि बाहर के लोग घर के हालात पे नजर रखें। अब यहां घर का मुआशरा एक ही तरीके से बेहतरीन चल सकता है कि मियां बीवी के दिल में अल्लाह का खौफ हो। इसलिए फरमाया इत्तकुल्लाह, खुतबा निकाह में फरमा दिया इत्तकुल्लाह। सूरह निसा की पहली आयत, या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुम, ऐ लोगो अपने रब से डरते रहो। और मकाम और कई सारी आयत हैं, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। तो मेरे भाइयों, तकवा ही सबसे बड़ी बुनियाद है। निकाह का मकसद तकवा, और निकाह क्यों किया जाता है, इसकी वजह क्या है, जरूरत क्यों पेश आई मेरे भाइयों? इसलिए कि निकाह की बरकत से मुआशरा वजूद में आता है। जिन कौमों में निकाह का रिवाज नहीं है, वहां मुआशरा नहीं है, वहां हर एक अपनी जिंदगी जीता है, अपनी जिंदगी जी के अपनी मौत मर जाता है। न कोई किसी की जिंदगी में इंटरफेयर कर रहा है, न किसी की गमी में और मौत में इंटरफेयर कर रहा है। हर एक जानवरों जैसी जिंदगी गुजार के लावारिस मर जाता है। और जहां निकाह का वजूद है और जहां निकाह का रिवाज बाकी है, अल्लाह बाकी और सलामत रखे, वहां कौमें बनती हैं, वहां खानदान सलामत रहते हैं। आप देखें, जापान में
آپ حالات پڑھیں جاپان کے. جاپان میں اس وقت جو حالات ہیں 20 بوڑھوں پر ایک نوجوان ہے. وہاں چونکہ نکاح کا رواج نہیں ہے, ہر کوئی اپنی زندگی جیتا ہے, جس سے جی چاہا کچھ دن گزار لیے, اس عورت کو چلتا بنا, پھر اور سے تعلق جوڑا, پھر عورت نے آگے تعلق جوڑا. یہ ہوتا ہے کہ وہاں معاشرہ نہیں بنتا, معاشرہ نہیں بنتا. تکمیل خواہشات کے لیے آگے سے آگے نظر ہوتی ہے. 20 بوڑھوں پر ایک نوجوان بچا ہے, اور لازمی بات ہے کہ یہ اس ایک نوجوان سے آگے کتنی نسلیں چلیں گی. بالآخر کیا ہے, معاشرہ یہیں پہ دفن ہو جائے گا اور معاشرے کا دم گھٹ جائے گا. اور اگر آپ تجزیہ پڑھیں تو فرانس وہ ملک ہے جس میں اس وقت سب سے زیادہ بوڑھوں کی تعداد ہے. حالانکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ بچوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے معاشرے میں, لیکن فرانس میں اس وقت کا جو تجزیہ ہے, حالیہ تجزیہ, بوڑھوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اچھا بتائیں, یہ بوڑھے آگے چل کے معاشرہ بنائیں گے یا معاشرہ ان سے خالی ہو جائے گا؟ یہ تو چند دن کی بات ہے, سب ختم, کہانی کلوز ہو جائے گی یہیں پہ. اس لیے میرے بھائیو, اللہ نے یہ خوبصورتی اسلام میں رکھی ہے. اسلام میں نکاح ہے, اور اسلام میں پھر ایک سے زیادہ نکاح ہیں. ضرورت پیش آئے, حق ادا کر سکو اور تمہارے جو فرائض ہیں ان کی تکمیل کر سکو, تو پھر 1 کرو, 2 کرو, 3 کرو, 4 کرو. کیا ہے؟ تاکہ کوئی عورت بغیر نکاح کے نہ رہے, گناہ کا دروازہ نہ کھولے. کوئی مرد بغیر نکاح کے نہ رہے, گناہ کا دروازہ نہ کھولے, اور کہیں معاشرے کا دم نہ گھٹ جائے. معاشرہ جوان ہوتا ہے, پروان چڑھتا ہے. میرے نبی کی کون سی سنت سے میرے بھائی؟ نکاح والی سنت سے. اللہ اکبر, اللہ. لیکن نکاح اور رشتے کے پیچھے سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ میرا نکاح, میری شادی اور میرا رشتہ جو ہے نا, وہ تقوی کی بنیاد پر ہو, وہ اسلام اور ایمان کی بنیاد پر ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تنکح المرأة لأربع, لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها. فرمایا کسی بھی خاتون سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے. یا تو یہ ہے کہ اس کی خوبصورتی اور حسن و جمال کو مد نظر رکھ کر رشتہ بھیجا جاتا ہے کہ لڑکی بہت خوبصورت ہے, بس اسی سے نکاح ہو جانا چاہیے. یا یہ ہے کہ کوئی مالدار گھرانے کی ہے, شکل و صورت جیسی واجبی ہے چلے گی, لیکن مال تو خوب آئے گا, جہیز تو خوب آئے گا, مال و دولت دیکھ کر رشتے کیے جاتے. یا تیسری چیز کیا ہے, وَلِحَسَبِهَا, قوم, قبیلہ, حسب, نسب, عالی حسب اور قوم سے تعلق ہے. تو میں بھی اگر عالی حسب سے جڑ جاؤں گا تو میری معاشرے میں واہ واہ ہوگی, لوگ مجھے بھی عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے. تو کیا ہے, یا تو حسب, نسب اور قوم, قبیلے کی بنیاد پر نکاح کیے جاتے ہیں. اور چوتھا ہے وَلِدِينِهَا, فرمایا چوتھا یہ ہے کہ دین کی بنیاد پر رشتے کیے جاتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کو یہ تلقین فرمائی, فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. فرمایا تو دین کا لحاظ رکھنا, دین کا لحاظ رکھنا, دین کا لحاظ رکھنا. حسن, جمال, حسب و نسب, یہ سب ضائع ہو جانے والی چیزیں ہیں, سب ختم. ایمان باقی رہنے والی چیز ہے. کیوں بھائی, انسان کا حسن قبر میں انسان کے ساتھ رہتا ہے جی؟ مال, قوم, قبیلہ, کیا رہ گیا؟ ایمان, عمل صالح, تقوی, پرہیزگاری, دینداری, للہیت, اخلاص. اس نے فرمایا اس بنیاد پر نکاح کرو, اس بنیاد پر نکاح کرو. اللہ اکبر. ابن خلقان نے اپنی کتاب میں بڑی خوبصورت, ابن خلقان کے اندر جو عجیب ایک واقعہ لکھا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ عرض کیا ہے نا کہ رشتے کی بنیاد تقوی پر ہونی چاہیے. اگر بنیاد ہم نے بہترین ڈال دی, انشاءاللہ معاشرہ بہترین ہوگا. اور جس رشتے کی بنیاد میں خرابی ہے نا میرے بھائی, کبھی بھی یہ رشتہ خیر و برکت سے پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا. بنیاد میں خرابی دفن ہے, اس کی جڑ کھوکھلی ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ یہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں. اللہ تعالیٰ نے علم حدیث میں ان کو بڑا پایا اور مقام نصیب فرمایا تھا. ان کے والد جناب مبارک رحمہ اللہ یہ بڑے غریب گھرانے کے تھے, مزدور پیشہ تھے, اور ایک جاگیردار اور زمیندار تھا, اس کے انار کے باغ کو پانی دینے کی ان کی ذمہ داری تھی, اور وہاں سے ان کو جو اجرت ملتی تھی اس سے اپنا گھر چلاتے تھے. حضرت مبارک رحمہ اللہ لیکن ابھی غیر شادی شدہ ہیں, جوان آدمی ہیں.
تو انار کے باغ کو پانی دیتے کئی سال گزر گئے. جو انار کے باغ کا مالک تھا اس کو ایک دن خیال آیا کہ بھئی ایک زمانہ گزر گیا, میں نے اپنے باغ کا رخ تک نہیں کیا ہے, ذرا جاؤں تو صحیح باغ کس پوزیشن میں ہے, پھل کیسا دے رہا ہے, کیا صورت حوال ہے. چنانچہ وہ چلے اور اپنے باغ کو دیکھنے کے لیے آئے. حضرت مبارک رحمہ اللہ سے, حضرت عبداللہ کے والد حضرت مبارک سے ملاقات ہوئی اور حال احوال پوچھا, کیسی چل رہی ہے؟ الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک, باغ صحیح ہے, پھل کیسا آ رہا ہے؟ یہ ٹھیک ہے, آپ کے سامنے ہے. تو باغ کے مالک نے کہا کہ جاؤ جا کر میرے لیے ایک انار توڑ کے لے آؤ, اور یہ خیال رکھنا کہ انار میٹھا ہو, کڑوا نہ ہو, میٹھا انار لے کے آئیے گا. حضرت مبارک رحمہ اللہ ایک انار توڑ کر ایک درخت سے لے آئے, اور جب اس مالک نے وہ انار چکھا تو وہ تو میٹھا نہیں ہے, کھانے کے قابل بھی نہیں. تو فرمانے لگے کہ میں نے آپ کو میٹھا انار لانے کا بولا ہے بھائی, آپ کہاں سے لے آئے؟ جاؤ کسی اور درخت سے لے کر آؤ. دوسرے درخت سے لے کر آئے, وہ بھی ویسا نکلا. پھر بھیجا کہ اور درخت سے لے کر آؤ, تیسرے سے لے کر آئے, جب اس کو چیک کیا تو وہ بھی ویسا ہی نکلا. تو وہ باغ کا مالک جو تھا وہ ناراض ہو کر کہنے لگا, گویا کہ اپنے مزدور سے, اپنے ملازم سے, مبارک سے, کہ بھئی تم کیسے بندے ہو, کتنے سال ہو گئے تمہیں یہاں کام کرتے ہوئے؟ کہ جناب مجھے 7واں سال ہے اس باغ کی خدمت کرتے ہوئے, کہ آج تک آپ کو یہ بھی تجربہ نہیں ہے کہ کون سے درخت کا پھل میٹھا ہے اور کون سے درخت کا پھل میٹھا نہیں ہے. میں آپ کو بولتا ہوں میٹھا لے کے اور آپ کڑوا پھل لے کر کے آ جاتے ہیں. تو حضرت مبارک رحمہ اللہ نے عرض کیا کہ جناب علی, میٹھے اور کڑوے کا پتہ چلتا ہے پھل چکھنے سے. مجھے 7 سال یہاں گزر چکے ہیں, مجھ سے قسم لے لیں میں نے 7 سالوں میں ایک انار کا دانہ بھی نہیں چکھا کبھی. میں نے انار کا دانہ بھی کبھی نہیں چکھا آپ کے باغ میں سے. آج تو کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کی کسٹڈی میں دے دیا جائے, بس ذرا میرے باغ کی دیکھ بھال کرنا, تو جناب پیٹیاں بھرو اور نکلو پتلی گلی سے, خود بھی کھاؤ اور تحفے دائے میں چلتے ہیں, سب چلتا. تو حضرت مبارک رحم اللہ نے فرمایا کہ مجھے تو تجربہ نہیں ہے, اس لیے میں تو بھائی اس کی جڑوں کو پانی دیتا ہوں, میں اس کے پھل کو تھوڑا ہی پانی دیتا ہوں, جب میں پھل تھوڑا ہی اس کا چیک کر رہا ہوں, یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے. تو وہ باغ کا مالک بہت متاثر ہوا. اس نے کہا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ کہ نہیں شادی نہیں ہوئی, غریب آدمی ہوں, مجھے کون رشتہ دیتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری بیٹی ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں. آپ کے تقوی, آپ کی پرہیزگاری اور دیانتداری نے مجھے بہت متاثر کیا ہے. تو عرض کرنے لگے کہ جناب میں غریب آدمی ہوں, مزدور ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے. اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ آپ کے تقوی کو دیکھ کر کیا ہے. کس کو دیکھ کر؟ تقوی کی بنیاد پر. سبحان اللہ, یہ رشتہ ہو گیا. اور اس میاں بیوی سے جس اولاد نے جنم لیا, دنیا اس کو عبداللہ بن مبارک امیر المومنین فی الحدیث کے نام سے یاد کرتے ہیں. وہ امیر المومنین فی الحدیث عبداللہ بن مبارک جب کسی سفر میں جاتے تھے تو علماء 30 40 ہزار علماء کا مجمع ان کے استقبال کے لیے موجود ہوتا تھا. بنیاد تقوی رکھ لیں, مال ہے نہیں ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہی تو فرمایا تھا کہ اسلام میں کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر, عربی کو اجمی پر, اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت. کیا فضیلت؟ فرمایا آج سے جو فضیلت کا معیار ہے وہ تقوی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جس کے دل میں جتنا زیادہ اللہ کا خوف ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ کے ہاں بزرگ تر ہوگا, وہ اتنا برگزیدہ ہوگا. اور میرے بھائیو اس لیے نکاح کی آیات بھی تقوی والی پڑھی جاتی ہیں. اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. نئی زندگی کا نیا سفر شروع کرنے لگے ہو, اس میں اپنے جذبات کو پیچھے رکھو, اپنی خواہشات کو پیچھے رکھو اور تقوی بنیاد بنا لو, تقوی بنیاد بنا لو. اللہ. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے صفت الصفوہ, عربی میں کتاب ہے. علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ بڑے پائے کے محدث گزرے ہیں. انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تھا, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہونے کے ناطے رات کا اکثر حصہ مدینہ کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے. یہ تھی مدینہ کی ریاست, یہ تھے امیر المومنین, ریاست مدینہ کے امیر. مدینہ کی گلیوں میں ایک غلام, اسلم نامی غلام ساتھ ہوتا ہے, اور جناب ہاتھ میں شمع ہوتی ہے اور گشت کر رہے ہوتے کہ مدینہ میں کسی گھر میں کوئی تکلیف نہ ہو, کوئی پریشان حال نہ ہو, کوئی ضرورت مند نہ ہو, کل کہیں اللہ کے ہاں میری پیشی نہ لگے.
تو فرمایا کہ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ رات کے آخری حصے میں ایک گلی سے گزر رہے تھے تو ایک جھونپڑی نما کچا مکان تھا اور اس کے اندر سے دو عورتوں کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی. ماں بیٹی تھی. ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ فاطمہ بیٹی دودھ میں پانی ملا لو, بکریوں نے آج دودھ کم دیا ہے اور ہمارے جو دودھ خریدنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں, تو ہم کیسے پورا کر پائیں گے؟ بیٹیا ایسا کریں کہ دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دیں تاکہ ہماری دودھ کی مقدار پوری ہو جائے. تو وہ فاطمہ بیٹی کہتی ہے کہ ماں جی یہ کام تو فاطمہ نہیں کرے گی, آج امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ آپ نے نہیں سنا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ خبردار کوئی کسی چیز میں ملاوٹ نہ کرے, منع کیا تھا. تو ماں کہتی ہے کہ فاطمہ عمر تو مزے سے خراٹے لے رہے ہوں گے, سو رہے ہوں گے, عمر کوئی تیرے کو دیکھ رہا ہے, ملا دے. تو بچی نے کہا کہ ماں جی عمر تو نہیں دیکھ رہے مگر عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ, کہو سبحان اللہ. آہا کیا تربیت ہے, اللہ اکبر. ماں جی عمر تو نہیں مگر عمر کا خدا تو دیکھ رہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ بات کانوں سے سنی اور اس دروازے پر نشان لگایا اور خادم سے کہا کہ یہ دروازہ نوٹس کر لیجئے, صبح میں بھیجوں گا آپ کو یہاں. چلے گئے, فجر کی نماز ہو گئی اور عدالتیں لگا کرتی تھیں مسجد نبوی شریف میں. سبحان اللہ, ہائی کورٹ بھی مسجد نبوی, سپریم کورٹ بھی مسجد نبوی. اللہ وہ زمانہ پھر لے آئیں, اللہ وہ دور پھر لے آئیں. سمجھ آ گئی؟ ہاں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ, جا کر جو ہے اس خاتون کو اور ان کی بیٹی کو بلا کر کے لے آؤ. چلے گئے, دروازے پہ دستک دی اور جب ان کو پیغام سنایا کہ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کو دونوں کو طلب فرمایا ہے, یہ چلی گئیں. پردے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے بات فرمائی کہ ماں جی رات میں گشت کر رہا تھا اور آپ ماں بیٹی کی گفتگو میں نے سنی ہے. آپ اپنی بیٹی کو دودھ میں پانی ملانے کا حکم دے رہی تھیں اور بیٹی نے یہ کہہ کر کے انکار کیا ہے کہ عمر نہیں, عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. بہرحال میں نے آپ کو معاف کیا ہے, میں سزا نہیں دیتا ہوں. آپ کی بیٹی جو ہے نا واقعی اس کے دل میں اللہ کا تقوی اور خوف ہے. میں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوں. سبحان اللہ, 22 لاکھ مربع میل کا میں حکمران ہوں, امیر المومنین ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بچی کے زبان سے میں پھر وہی جملہ سنوں جو رات کے اندھیرے میں اس بچی نے معاذ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے تقوی کی بنیاد پر کہا ہے. بچی نے پھر وہی کہا, عمر تو نہیں دیکھ رہا مگر عمر کا خدا تو دیکھ رہا. اس کے بعد حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں اس بچی کی ماں سے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جب میں یہ بچی آپ میرے کسی بیٹے کے نکاح میں دے دیں, یہ میری محرم ہو جائیں گی. جب بھی میں کوڑا لے کر اپنے گھر سے چلوں گا عدالت لگانے کے لیے تو ایک بار یہ جملہ روزانہ میں اپنی بہو سے سن کے چلا کروں گا تاکہ مجھے یاد رہے خدا تو دیکھ رہا ہے, خدا تو دیکھ رہا. انہوں نے کہا جی آپ بڑے لوگ ہیں, ہم غریب لوگ ہیں, دودھ بیچ کے گزارا کرتے ہیں, آپ امیر المومنین ہیں. فرمایا نہیں, بنیاد مال نہیں ہے, بنیاد تقوی ہے جو آپ کی بیٹی میں کمال درجہ موجود ہے. اپنے بیٹوں کو بلایا, حضرت عبداللہ ابن عمر وغیرہ وغیرہ سارے, ان سے پوچھا بھائی تم میں سے کون اس بچی سے نکاح کرنا چاہتا ہے؟ تو جی ہم تو سب نکاح کر چکے ہیں. تو ایک بیٹے ہیں تمہر کے حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کہا کہ بابا جی میرا بھی نکاح نہیں ہو, اگر آپ مجھے حکم دے تو میں کر لیتا ہوں. تو حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ عنہ سے اس فاطمہ نامی بچی کا نکاح ہو گیا. اب ذرا توجہ کیجئے گا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ جب گھر سے چلتے ہیں, روزانہ جب مسجد نبوی کی جانب چلتے ہیں عدالت کے لیے, لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے, کوڑا ہاتھ میں لیتے ہیں, ایک بار اپنی بہو کے دروازے پہ جاتے ہیں اور جا کر پوچھتے ہیں فاطمہ بیٹیا عمر جانے لگے ہیں لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کے لیے, ایک بار عمر کو یاد دلا دو. تو بچی کہتی ہے عمر نہیں, عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے, عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر.
میں بات اور سنانا چاہیے، یہ تو تمہید تھی اس بات کی. حضرت عاصم اور اس بچی فاطمہ سے ایک بچی پیدا ہوئی، اور اس بچی سے پھر پیدا ہوئے جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ. کون پیدا ہوئے؟ ہاں، بنیاد رشتوں کی تقوی پر ہو تو پھر ایسے لوگ پیدا ہوا کرتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مختصر میں تعارف کرا دوں یہ کون تھے. انہوں نے نام پایا ثانی عمر، یہ ثانی عمر تھے. انصاف کے اعتبار سے کمال رکھتے تھے، اپنی مثال آپ رکھتے تھے. ایک واقعہ ایسا پیش آیا ان کے دور حکومت میں کہ ایک چرواہا جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا اور بھیڑیے نے حملہ کیا اور بکری کا بچہ اٹھا کے چلا گیا. اب جناب یہ چرواہا زاروں قطار روئے جا رہا ہے اور مدینہ کی جانب چل رہا ہے. لوگوں نے راستے میں روک روک کے پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بھیڑیے نے آج میرے ریوڑ سے بکری کا بچہ اٹھا لیا. لوگوں نے کہا یہ تو آئے دن کی بھائی روٹین ہے، درندے ہیں، انہوں نے کہیں سے کھانا ہے، ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، یہ بھلا کوئی رونے کی بات ہے؟ ایک بکری کا بچہ ایک اتنے بڑے ریوڑ سے بھیڑیا اٹھا کر کے چلا گیا. انہوں نے کہا مجھے پریشانی یہ نہیں کہ میری بکری کا بچہ بھیڑیا اٹھا کے چلا گیا ہے، مجھے خطرہ ہے کہیں عمر بن عبدالعزیز کا انتقال تو نہیں ہو گیا. اس لیے کہ عمر بن عبدالعزیز وہ حاکم تھے، وہ امیر المومنین تھے جن کی زندگی میں زمانہ خلافت میں واقعتاً لوگوں نے عملاً شیر اور بکری کو ایک گھاٹ سے پانی پیتے دیکھا ہے. یہ انصاف کی برکات ہوتی ہیں میرے بھائی. اور ایسے منصف کیسے پیدا ہوتے ہیں کہ جب ان کے ماں باپ کے رشتوں کی بنیاد کس چیز پر ہوتی ہے؟ تقوی، اللہ کا خوف ہوتا ہے دلوں کے اندر، پرہیزگاری بنیاد جب بنتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حلیت الاولیاء بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے، اس میں حضرت سعید ابن المسیب رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بڑے عظیم محدث گزرے ہیں، بڑے اللہ والے عظیم تابعین، حضرت سعید ابن المسیب رحمت اللہ تعالی علیہ درس حدیث دیتے تھے اور سامنے طلباء کا ایک مجمع ہوتا تھا. حدیث پڑھنے والے لکھنے والے ایک طلباء کا مجمع جمع غفیر ہوتا. ایک نوجوان تھے حضرت عبداللہ ابن ابی وداع رحمہ اللہ تعالی، نوجوان تھے، وہ ان کے سامنے بیٹھتے تھے اور بڑے ذکی، فہیم، متین، اور لکھتے تھے، سبق ضبط کرتے، یاد کرتے، سناتے تھے، اور صحیح معنوں میں حضرت سعید ابن المسیب رحمہ اللہ کے علم کے وہ وارث بننے والے تھے. ایک دن دیکھا کہ عبداللہ بن ابی وداع کی سیٹ خالی ہے، نہیں آئے. دوسرا دن گزر گیا، نہیں آئے. تیسرا دن گزر گیا، عبداللہ بن ابی وداع کلاس میں حاضر نہیں ہوئے. چوتھے دن تشریف لے آئے تو حضرت سعید ابن المسیب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عبداللہ بن ابی وداع کیا ہوا آپ کے ساتھ کہ آپ 3 دن کلاس میں غیر حاضر رہے، آپ کے اسباق کا نقصان ہو گیا اور آج چوتھا دن ہے تشریف لائے ہیں. تو عرض کرنے لگے حضرت میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا، میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا. 3 دن تک لوگ میرے ہاں تعزیت کے لیے آتے رہے اور جب مسنون دن 3 دن تعزیت کے مکمل ہو گئے تو میں نے سوچا کہ اب میں گھر بیٹھ کر کے کیا کروں گا، جو ہے اب مجھے جانا چاہیے اور جا کر اسباق اپنے میں پڑھوں، میرے اسباق کا نقصان ہو رہا ہے. تو حضرت میں آ گیا. حضرت سعید ابن المسیب رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن ابی وداع کے چہرے پر بیوی کی جدائی کا غم محسوس کیا، اور ہونا بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو میاں بیوی کے درمیان قرب رکھا ہے، جو صحیح معنوں میں ان دونوں کے وجود سے مل کے جو زندگی آسانی سے گزرتی ہے، وہ اکیلے اکیلے کہاں گزرتی ہے. تو بیوی کی جدائی کا غم حضرت عبداللہ ابن ابی وداع کے چہرے پر سعید ابن المسیب یعنی استاد صاحب نے نوٹ کیا. تو فرمانے لگے عبداللہ آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے حضرت مجھے ضرورت تو ہے نکاح کی، لیکن مجھے کون بیٹی کا رشتہ دے گا؟ نہ میرے پاس اپنا گھر ہے، نہ میرے پاس کوئی مال ہے، نہ میری تجارت ہے. میں تو کئی وقت کھائے پیے بنا میں وقت گزارتا ہوں حضرت. میں تو بالکل غریب انسان ہوں، مفلس ہوں، مسکین ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایون کہ مہر دینے کے لیے بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے. فرمانے لگے تم ان باتوں کو چھوڑو، تم نکاح کرنا چاہتے ہو؟ حضرت طلب تو ہے. فرمایا میری بیٹی ہے، حافظہ ہے اور محدثہ ہے، قرآن کی مفسرہ ہے، میں اس کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں، تم قبول کرو گے؟ حضرت عبداللہ ابن اللہ اکبر، میں ذرا اس کا بھی پس منظر بتا دوں.
یہ سعید ابن المسیب رحمہ یہ کون تھے؟ اور یہ جس بچی کا رشتہ آج اپنے غریب مفلس فقیر سے شاگرد سے کرنے چلے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت سعید ابن المسیب رحمہ جس زمانے کے ہیں، اس زمانے میں عبد الملک ابن مروان بادشاہ تھے۔ عبد الملک ابن مروان کو حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی بیٹی کا تقوی، ورع، علم اور ان کی فقاہت، اس کا چرچا پہنچا، تو وقت کے بادشاہ نے پیغام بھیجا حضرت سعید بن مسیب کو کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے ولید کے لیے دے دیجئے۔ ولید بن عبد الملک جو بعد میں ولی عہد بھی بنے، آپ میرے بیٹے کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں جو کل کا بادشاہ ہے۔ تو حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے منع کر دیا کہ میں اپنی بیٹی کسی تقوی والے انسان کو دوں گا، میں بادشاہوں کے محلات میں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دوں گا۔ آج وقت کے بادشاہ یا صدر کی طرف سے اگر پیغام کسی کو آ جائے تو بھائی وہ تو پھولا نہیں سمائے گا نا۔ ایک علاقے کے ایم این اے، ایم پی اے کے گھر سے اگر رشتہ آ جائے تو اس کی کیا کیفیت ہو جائے گی، لیکن وقت کا بادشاہ ہے، اس کے بیٹے کو رشتہ دینے سے منع کر دیا۔ عبد الملک ابن مروان نے حضرت سعید ابن مسیب، محدث اعظم، محدث کبیر تھے اس زمانے کے، ان کو گرفتار کرا لیا، اور گرفتار کرا کے بیٹی کا رشتہ نہ دینے کی پاداش میں حضرت سعید رحمہ اللہ کو 100 کوڑے بھی لگائے، اور ساری رات برف ملے پانی میں بھی ان کو کھڑا رکھا سردی کی راتوں میں، لیکن بچی کا رشتہ نہ دیا۔ فرمان لگے آپ کو اس لیے رشتہ دے رہا ہوں کہ آپ کا تقوی میرے سامنے ہے، آپ غریب ضرور ہیں لیکن آپ تقوی والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ابی وداع رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت جیسے آپ کا حکم ہو میں تیار ہوں۔ اسی مجلس میں نکاح ہو گیا، اسی مجلس میں، طلباء کی مجلس میں، طلباء کی کلاس میں کیا ہو گیا؟ نکاح ہو گیا۔ کوئی شادی ہال بک، کوئی منگنی کی رسم، کوئی، وہیں پہ نکاح ہو گیا۔ اب نکاح کے بعد حضرت عبداللہ گھر آئے۔ مزے کی بات ہے کہ اس دن ان کا روزہ تھا، یہ روزے سے تھے اس دن، اور عصر کا وقت ہو گیا، سامنے پانی رکھ کے بیٹھے ہیں، ابھی مغرب ہوگی تو میں افطاری کروں گا، اور اس ساجی نے بتایا نہیں کہ نکاح تو ہو گیا، رخصتی کب ہے، کوئی نہیں بتایا۔ اب یہ افطاری کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، مغرب کا وقت قریب ہے کہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ پوچھا کون؟ تو کہنے لگے کہ میں سعید بن مسیب ہوں۔ اللہ اکبر، کل کے استاد آج کے سسر، میں سعید بن مسیب ہوں۔ تو سوچا کہ سعید بن مسیب تو یا مسجد جاتے ہیں یا اپنے گھر جاتے ہیں، یہ تو بڑوں کے ہاں نہیں جاتے ہیں، آج میرے ہاں کیا لینے آئے؟ تو دروازہ کھولا اور دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ بیٹی پردے میں ساتھ ہے، اور حضرت سعید بن مسیب فرما رہے ہیں یہ پکڑو بیٹا، اپنی امانت کا ہاتھ پکڑو، آج نکاح ہو چکا تھا اور میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ نکاح ہو چکا ہے اور ایک رات بھی تم اپنے سے جدا گزارو، یہ تمہاری امانت ہے، تمہارے سپرد ہے۔ چنانچہ بیٹی کا ہاتھ اپنے داماد کے ہاتھ میں دیا، توجہ ہے، اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سعید کے ایک لاٹھی تھی، سسر جی کے ہاتھ میں ایک لاٹھی بھی پکڑا دی، یہ لاٹھی بھی رکھ لو۔ استاد جی یہ کس کام آئے گی؟ کہ اگر میری بیٹی کے اندر کوئی کمی دیکھو، نافرمانی دیکھو، تمہیں اجازت ہے اس لاٹھی سے اس کی اصلاح کر دینا۔ آج کل کیا ہوتا ہے؟ آج کل لاٹھی نہیں دی جاتی، بیٹی تیرے سامان میں ہم نے موبائل رکھ دیے اگر وہاں کوئی تمہیں بات کہے ایک بار تم ہمیں فون کر دینا، ہوتا ہے نہیں ہوتا بھائی؟ موبائل ساتھ ہے، ہمیں فون کر دینا، ہاں تیرے بھائی مر نہیں گئے، ابھی سب زندہ ہیں، جو آنکھ تجھے میلی آنکھ دیکھے گی ہم وہ آنکھ نوچ لیں گے۔ ایمان سے بتائیں اس طرح رشتے پروان چڑھتے ہیں؟ یہ جو روزانہ جو بچیاں اپنی ماں سے ٹیوشن لیتی ہیں نا معذرت کے ساتھ، ان کا سفر زندگی کا بہت تھوڑے تک چلتا ہے، اور جو مائیں باقاعدگی سے اپنی بچیوں کو ٹیوشن دیتی ہیں، موٹیویٹ کرتی رہتی ہیں اپنے گھر سے، وہ اپنی بیٹیوں کا گھر بستہ نہیں دیکھ سکتی۔ اس لیے یہ باور کرایا جائے بچی کو کہ اب تیری ڈولی میرے گھر سے اٹھی ہے اور تیرا جنازہ تیرے شوہر کے گھر سے اٹھنا چاہیے، اور شوہر کی خدمت میں زندگی تیری گزرے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے اپنی بیٹی جب اپنے داماد کے حوالے کی تو داماد نے کیا کیا؟ گھر کی چھت پہ چڑھ گئے اور گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کر اعلان کرنے لگے، اپنے محلے والوں کو بتانے لگے، لوگوں جو مجھے جانتا ہے تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا تو میں عبداللہ بن ابی وداع ہوں،
اور میرے استاد جی حضرت سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی عالمہ فاضلہ محدثہ اس کا رشتہ مجھے دیا ہے اور رخصتی بھی کر دی ہے. آج میرا نکاح بھی ہو گیا, میری رخصتی بھی ہو چکی ہے. اعلان اس لیے کر دیا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو. نیچے آئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ بیٹی حوالے کر کے چلے گئے. کچھ دن گزرے, پھر جب ملاقات ہوتی ہے داماد سے پوچھتے ہیں آپ نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ کہنے لگے حضرت آپ نے اس کی تربیت میں کوئی کمی چھوڑی ہو تو یہ سوال بنتا ہے. وہ تو اللہ کی ولیہ ہیں اور میری خدمت میں انہوں نے انتہا کر رکھی ہے. فرمانے لگے وہ میں آپ کو لاٹھی دے کے آیا ہوں, وہ زندگی بھر سنبھال کے رکھنا, ضرورت پیش آئے تو تمہیں اجازت ہے. حضرت نہیں, اس کی ضرورت کبھی پیش نہیں آئے گی کیونکہ آپ کی تربیت میں کوئی کمی باقی نہیں رہی, کوئی کمی باقی نہیں رہی ہے. حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے کیا کیا؟ فرمایا ہاں یہاں ایک میں بات بیچ میں چھوڑ. جب انہوں نے کہا تھا نا کہ حضرت میرے پاس تو مہر کے بھی پیسے نہیں ہیں, تو سسر جی نے کہا کہ مہر کا انتظام بھی ہم کریں گے, مہر کا انتظام بھی ہم کریں گے. اچھا, اب اس کے بعد حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد کو بٹھایا, گھر تشریف لے گئے, 20,000 دراہم چاندی کے ایک تھیلی میں بھرے اور لا کر دے دیے کہ یہ بیٹا رکھو اور ان سے جا کر تم اپنی کوئی اچھی سی تجارت شروع کرو, کاروبار کرو اپنا. لائے, تجارت شروع کی, اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرما دیا. اچھا ذرا یہاں رک کر ہم تھوڑا اور پیچھے چلیں. یہ جو سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ اپنے داماد کے ہاتھ میں دیا تھا, دولت دے کر دیا تھا, حسن دے کر دیا تھا, جاگیر یا جائیدادیں دے کر دیا تھا, کیا بنیاد تھی؟ بولو. وہ جو نکاح کی آیات میں پڑھا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی, اللہ سے ویسے ڈرو جیسا اسے ڈرنے کا حق ہے. ڈرو ڈرو اللہ سے. رشتہ کر رہے ہو ڈرو, رشتے کے چناؤ میں بھی اللہ کا خوف رکھو, رشتہ نبھانے میں بھی اللہ کا خوف رکھو. گھر کے تمام افراد کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا تو رشتہ بہترین طریقے سے پروان چڑھے گا. لیکن میرے بھائیو جہاں مفادات آ جاتے ہیں وہاں بات نہیں بنتی. 20,000 دینار اپنے داماد کو دے دیے, گھر بناؤ, کاروبار کرو, جو جی چاہے. میں یہاں معذرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آج جو بیٹیوں کو 10-10, 15-15 لاکھ کا جہیز دے دیا جاتا ہے اور وہ بیٹی اس کا اپنا گھر نہیں ہوتا, پھر ساری عمر کیا ہوتا ہے, سامان کبھی اس کرائے کے گھر میں, کبھی اس کرائے کے گھر میں, کبھی وہاں منتقل کرتے کرتے چند سالوں میں سامان کا حلیہ بگڑ جاتا ہے, سب ضائع, وہ 10-15 لاکھ تباہ و برباد ہو گیا. کیوں نہ اگر ایسا کیا جاتا کہ اگر دینا ہی تھا خواہ اول تو یہ جہیز کا جو معاملہ ہے, میں نے پچھلے سبق میں بھی عرض کیا کہ جو ڈیمانڈڈ جہیز ہے وہ اللہ کی لعنت ہے. کون سا جہیز؟ جس میں لسٹیں بنتی ہیں, ڈیمانڈ ہوتی ہے, یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے, نہیں, یہ جائز نہیں. ہاں جو والدین اپنی خوشی سے اگر بچی کو تحفہ دینا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی منع بھی نہیں ہے, لیکن اگر یہی تحفہ یہ ہوتا کہ بچی کو اگر گھر خرید کر دے دیا جاتا, کوئی پلاٹ خرید کے دے دیا جاتا کہ اس میں تم اپنا گھر بنا لو, تو یہ کرائے کی تکلیف اٹھانا پڑتی ساری زندگی. نہیں, وہ کیا ہوتا ہے, وہ جہیز تباہ و برباد, ختم. ہم کیا کرتے ہیں, 10-10 ڈشیں ہوں گی, لاکھوں روپے ہم جو ہے نا شادی حالوں میں ضائع کر دیں گے. پھر اگر ہم نے یہ نہ دیا لوگ کیا بولیں گے, لوگ ناک بچاتے بچاتے ہم ناک کٹوا بیٹھتے ہیں, پھر بھی یہ ناک بچتی نہیں ہے, یہ بچتی نہیں ہے. خیال کرنا, آپ نے 10 قسم کے کھانے کھلا دیے, بالآخر کیا اعتراض آئے گا, بھئی اگر اس میں تھوڑی سی مرچی کم ہوتی تو اچھا تھا, تھوڑا سا نمک تیز ہوتا تو اچھا تھا. سمجھے گا؟ بس یہاں کے بعد پھر خراب ہو جاتی ہے. تو اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں, کرنا کیا ہے ہم نے کہ ہم نے رشتے کا جو آغاز کرنا ہے وہ بھی اللہ کا تقوی ہو, اور اس کا جو انجام ہے تو اس میں بھی اللہ کا تقوی ہو. اس طرح انشاءاللہ نہ تو طلاقوں کی نوبت آئے گی, نہ آپس میں ناراضگیوں اور ناچاکیوں کی نوبت آئے گی, اور نہ ہی اس طرح کے کوئی معاملات پیدا ہوں گے جو آج ہمارے تقریباً ہر ہر گھر کے اندر حالات موجود ہیں. فسادات ہی فسادات. اس کی وجہ بتاؤں کیا ہے, کہ ہم نام کے مسلمان ہیں, عمل کے ہندو ہیں. معذرت کے ساتھ, نام کے مسلمان ہیں مگر ہمارا عمل کن والا ہے؟ بالکل 100%. سمجھ آ گئی؟ ہمارے اندر جتنی رسومات ہیں نا, یہ وہیں ہندوستان سے لے کر کے آئے ہیں, اور نسل در نسل پروان چڑھ رہی ہیں. الامان والحفیظ. میرے بھائیوں, اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں دین بھی مدینے والے نبی کا لینا ہوگا, ہمیں سنت بھی مدینے والے نبی کی لینا ہوگی.
ہمیں طریقہ بھی مدینہ کا لینا ہوگا. وہ طریقہ آئے گا تو بات بنے گی, اگر کسی اور جانب سے طریقہ آئے گا تو بات بگڑے گی, بات بنے گی. بچی کو رخصت کر رہے ہیں, سر پہ قرآن کا سایہ ہے, کرتے ہیں نا, قرآن کا سایہ ہے. یہ کیوں کر رہے ہو جی؟ قرآن کے سائے میں ہم نے رخصت کر دیا, اب ہمیشہ اللہ کی رحمتوں کا سایہ رہے گا. ادھر قرآن کا سایہ ہے, ادھر ڈھولک ہے. قرآن کا سایہ ہے اور ادھر ناچ گانا شروع ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ قرآن کا سایہ کیا کرے گا میرے بھائی؟ زندگی بھر تو بچی کو قرآن کے قریب جانے نہیں دیا, زندگی بھر تو اس کو قرآن سے واقف کیا نہیں ہے, شریعت کے احکامات بتائے نہیں, حتیٰ کہ پاکی ناپاکی کے مسائل تک اپنی اولادوں کو نہیں بتائے ہیں. تو ایمان سے بتائیں, یہ قرآن کا سایہ اس کو زندگی بھر کامیاب کر سکتا ہے؟ سایہ کیا ہے؟ کیا سایہ ہے بھائی؟ سایہ نہ کرو, اس قرآن کی چند آیات اسے سکھا دو, قرآن کے چند احکامات سکھا دو, اسے کو بچی ان کو پلے باندھ لینا, زندگی خوبصورت ہو جائے گی. سائے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں قرآن کی ہم توہین کر رہے, یہ قرآن کا ادب نہیں ہے, قرآن کی توہین ہے. قرآن کیوں آیا تھا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی جی ہدن, یہ کتاب ہدایت تھی, یہ سائے کی کتاب نہیں تھی. اس کو پڑھ کر اس کو عمل میں لا کر ہدایت حاصل کرتے. اللہ اکبر. میں تو چونکہ یہاں کی رسومات نہیں جانتا, جو مجھے پتا چلا تو یہ ہے کہ ایک رونا ہے بھائی, ہم رونا رو رہے ہیں. اللہ کرے ہمارا معاشرہ پاکیزہ ہو جائے. میری مائیں بہنیں بیٹیاں درس میں تشریف لاتی ہیں, ان سے بھی میری دس بستہ یہ گزارش ہے کہ گھر کی خواتین اگر سٹینڈ لے لیں, خدا کی قسم مرد بہت آسانی سے ان روایات کا خاتمہ کر لیں گے گھروں سے. گھر کی خواتین مرد کا ساتھ دیں, مسئلہ سارا بگاڑ ہی خواتین میں ہوتا ہے. وہ ایک دوست کہنے لگے کہ بھائی یہ پتہ نہیں ملک میں سود, رشوت, چوری, ڈاکہ, بے روی ہے, یہ کیسے ختم ہوگی؟ ہمارے شاہ فیصل کے غالے میں وہ کہنے لگے پتہ نہیں یہ کیسے ختم ہوگی. تو دوسرے ساتھی نے کہا بھائی یہ صرف عورت ختم کر سکتی ہے. کون؟ چوری, یہ جو گلی گلی اسٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں, چینا جھپٹی, اسے کون ختم کر سکتی ہے؟ عورت کیسے ختم کر سکتی ہے؟ جی ہاں عورت ختم کر سکتی ہے. عورت اپنے شوہر سے کہے جا رہے ہو ڈیوٹی پہ جا رہے ہو, حلال کما کے لاؤ گے تو لانا, ورنہ رشوت, سود, حرام اور کام میں چوری کر کے ناجائز کما کر ناجائز تنخواہ لے کر میرے گھر میں مت لانا. میں روزہ رکھ لوں گی, بچوں کو روزہ رکھوا لوں گی, لیکن حرام نہیں کھلاؤں گی. حرام کا لقمہ کبھی ہماری جیب میں مت ڈالنا. شوہر کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ وہ اپنی آخرتوں پہ لگائے. بھائی بولو یہ کیا ہوتا ہے جی؟ آج میں نے شاپنگ کرنی ہے, آج میری بیٹیوں نے شاپنگ کرنی ہے, آج میرے بچوں کو اتنا خرچہ چاہیے, آج فلاں ہے, آج ڈمکا ہے. یہ سارے جو اضافی خرچے ہم نے گھروں میں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے گھر کے مردوں پہ مسلط کر رکھے ہیں, ان ناجائز خرچوں کو پورا کرنے کے لیے پھر مرد بھی ناجائز راستے کا تعین کر لیتا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ واقعی ملک کے اندر سے اگر یہ بے روی کا خاتمہ کر سکتی ہے تو کون کر سکتی ہے؟ عورت کر سکتی ہے. عورت روزانہ شوہر اگر لا کے پیسے دینا بیوی کو, یہ رکھ لو, تو بیوی پوچھے کہاں سے لائے ہیں, یہ کمائی کیسی ہے, یہ مٹھائی لائے, یہ پیزا لائے, یہ برگر لائے, کہاں سے لائے, کتنے کا لائے, اتنے پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے تھے. سمجھ آ گئی ہے؟ کتنے دن ادھر ادھر کی کرے گا, انشاءاللہ راہ ہدایت پہ آ جائے گا. تو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آج سے تہیہ کریں, انشاءاللہ تعالی ہم سادہ پہن لیں گی, ہم سادہ کھا لیں گی, روزہ رکھ کے گزارا کر لیں گی, لیکن انشاءاللہ گھر کے مرد کو گھر میں حرام کمائی نہیں لانے دیں گی. انشاءاللہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں یہ تہیہ کریں انشاءاللہ. پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ گھر میں کس طرح سکون لاتے ہیں. 4 سو اللہ تعالیٰ سکون اور رحمت کے برکت کے دروازے گھر میں کھول دیں گے انشاءاللہ. برکتیں ہی برکتیں ہوں. ہمارے ہاں میں نے عرض کیا نا عمل کے ہندو ہیں. بچی کی رخصتی ہو رہی ہے, سر پہ قرآن ہے, اللہ اکبر. اس کے بعد ایک مجھے پتا چلا منگنی ہوتی ہے, تو منگنی کے بعد لڑکے والے جب لڑکی والوں کے گھر جائیں گے شادی سے پہلے, جب لڑکے والے جائیں گے تو کیا ہے جی, 1 کلو چاول, چینی, آٹا وغیرہ یہ ساتھ لے کر جائیں گے, یہ ساتھ لے, پھر اس پہ پیسے رکھ کر دیں گے. کیوں جی؟ رسم ہے. اور بڑے آرام سے ہم کہہ دیتے ہیں رسم ہے, بڑے آرام سے. اور پھر یہ جتنی رسمیں, پچھلے بھی سبق میں کئی رسموں کا تذکرہ ہوا,
कोई कहीं जूता छुपाई की रस्म है, तो कहीं दूध पिलाई की रस्म है, तो कहीं दरवाजा खुलाई की रस्म है, तो कहीं गाड़ी से उतरवाई की रस्म है, तो कहीं क्या कहीं सुरमा लगाई, कहीं शीशा दिखाई, पत्नी अजीब अजीब रस्में आ गई हैं। इन रस्मों पर फिर क्या होता है? लेन देन होता है, पैसा होता है, चुकावा होता है। उस चुकावे में अगर कोई कमी बेशी हो जाए तो ऐसी लड़ाइयां पैदा होती हैं खानदानों में, ऐसी लड़ाइयां कि वो नाराजगियां कभी खत्म होने को नहीं आती। होता है नहीं होता भाई? हाँ, नाराजगियां खड़ी हो गई, कम दिया, फलानी को इतना दे दिया, हमें कम मिला, बेरा रवैया मेरे भाई। ये सारी की सारी चीजें सुकून की कातिल हैं। और दुल्हन जो है शादी के बाद, अब जनाब अली जब ये मेके जा रही है तो भी इधर से चावल, आटा, दाल, चीनी कुछ ना कुछ साथ लेके, गोद भराई है जी लेके जा रही है। वहां से आ रही है तो भी गोद भराई साथ ला रही है। ये अजीब तबादले, अजीब बरकतें हैं। बरकत इस चीज से आती है। अच्छा, चौथी मुकलावा, क्या बोलते हो? मुकलावा ही बोलते हैं ना। हाँ, पंजाब में इसको सतूरा बोलते हैं या सतवारा बोलते हैं। सतूरा, सतवारा, इस तरह के हर इलाके की। याद रखिए, मैंने अर्ज किया था कि मेरे नबी की सुन्नत एक होगी और सुन्नत बैनुल अक़वामी होती है। हर इलाके में सुन्नत, सीधे हाथ से खाना खाना मेरे नबी की सुन्नत है नहीं है? कोई दुनिया का कोना होगा जिसमें मेरे नबी की सुन्नत हो और उल्टे हाथ से खाना खाना हो? नहीं। सुन्नत इंटरनेशनल है, जहां भी होगी सुन्नत एक होगी। रस्म रिवाज, बिदअत, खुराफात और आबाई रिवायात हर गली में अलग, हर मोहल्ले में अलग, हर मुल्क में अलग, इधर वालों की अलग, उधर वालों की अलग। समझ आ गई है मेरे भाइयों? बेहतर है कि हम 100 रिवायात का कत्ल कर दें, एक सुन्नत को जिंदा कर दें। क्या ख्याल है? 100 रिवायात का कत्ल कर दें, 100 रसूमात को छोड़ दें, एक मेरे नबी की सुन्नत को जिंदा कर दें, फिर देखें कितना सुकून इंशाअल्लाह जिंदगी में पैदा होता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुकलावा, इसमें ये शादी के बाद एक अलग हमला होता है फिर लड़के वालों की जानिब से। 15-20 लोग साथ लिए, लड़की गई हुई है मेके, अब जनाब ये चले गए हैं, वहां क्या होगी? दावत होगी, मुकलावा की दावत होगी, खाना खाएंगे। और भी खाना खा के फिर क्या है जी, लड़की वापस आ रही है, अपने कपड़े ला रही है, सास के कपड़े ला रही है, शौहर के कपड़े ला रही है, नंदों के कपड़े लाए जा रहे हैं वहां से। ये जी मुकलावा की रस्म है। बर्तन लाए जा रहे हैं, जहेज बेचारे पहले दे चुके हैं, ये अलग से फिर एक बोझ उठाया जा रहा है। बारात को खाना पहले से दे चुके थे, फिर अलग से एक जुल्म उन पर ढाया जा रहा है। मेरे भाइयों, खुदा के लिए हम तरस खाएं, हम तरस खाएंगे, इंशाल्लाह हम पे तरस खाया जाएगा। बोलो भाई, हाँ? मल्ला यरहम ला युरहम, जो तरस नहीं खाता उस पे तरस नहीं खाया जाता, जो रहम नहीं करता उस पे रहम नहीं खाया जाता है। इसके अलावा माइयों में वो लड़के की उंगली पकड़ाई, ये भी एक रस्म है ना? लड़की वालों की जानिब से क्या होता है? लड़के की उंगली, माइयों में लड़के की उंगली पकड़ाई की रस्म है, और इसमें बाकायदा फिर एक भारी मुआवजा लिया जाता है उंगली पकड़ाई का। अभी काट के साथ रख ले उंगली। अजीब रस्में, अजीब मामलात हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सेहराबंदी, ये तो सोचें भाई, ये सेहराबंदी आई कहां से है? और आजकल तो अल्लाह ताला मुआफ फरमाए, मुसलमानों की शादियां और शादी कार्ड पे वलीमे का अलग लिखा होगा, सेहराबंदी का अलग लिखा होगा, टाइम अलग से लिखा हुआ है। सेहराबंदी इतना इसका एहतमाम किया कि बाकायदा इसको मेंशन किया शादी कार्ड पर। समझ आ गई? आज शादियां क्यों मुश्किल हो गई हैं भाई? शादी के नुक्ते बढ़ गए हैं। नहीं समझे बात? नुक्ते। और हजरत थानवी रहमुल्लाह ने लिखा है कि वो शादी कामयाब है जो नुक्तों के बगैर। शादी सादी, नुक्ते उड़ाइए भाई शादी के। जितने नुक्ते बढ़ते जाएंगे उतने मुश्किलात जिंदगी में बढ़ती चली जाएंगी। अल्लाह अकबर। शादी हो चुकी, रुखसती हो चुकी, अगले दिन बेचारे नाश्ता कहां से करेंगे? लड़के वाले बेचारे, अब नाश्ते का नंबर आया, ओ बेचारा फिर लड़की का बाप नाश्ता लेके पहुंच गया, फिर नाश्ता लेकर पहुंच गए फकीरों के घर, फकीरों को बेटी दे दी है। अब नाश्ता आया फिर इनके घर। यहां तो नाश्ता है, हमारे यहां पंजाब में बाकायदा देसी घी की चूरी होती है। वहां देसी घी की चूरी बना के बड़े बड़े डब्बे भर के देसी घी, वो 4, 5, 6, 10 किलो घी होता है, और उसकी चूरी बनाई। ये लड़की के वालिदैन खर्चा उठाते हैं। अब जनाब ये लेके जा रहे हैं जी, लड़की के हाथ चूरी लेकर जा रहे हैं, और यहां क्या होता है? नाश्ता जा रहा है। हाँ, नाश्ता जा रहा है। और फिर इसके बाद बात खत्म नहीं हुई। 4 महीने तक हर महीने लड़की नया चांद देखने मेके जाएगी।
नया चांद कहां देखेगी भाई? रस्में हैं ये, मैं वैसे ही कह रहा हूं। चांद देखने जा रही है, जिंदगी में कभी चांद नहीं देखा, चांद देखने जाएगी, चांद देखेगी और फिर कल का खाना भी लेकर के अगले दिन का खाना भी साथ लाएगी, अपने भी कपड़े शोहर के भी कपड़े, ये हर महीने चलेगा। और फिर खैर से आगे ना रमजान, तो लड़के वालों को रमजान का राशन फिर लड़की वाले देंगे। रमजान का राशन है, फकीरों ने रोजे रखने हैं, लिहाजा अब इनको फिर राशन भेजा जा रहा है। फिर ईद का दिन आ गया, ईद के कपड़े लड़की के अलग और दामाद जी के अलग, फिर जनाब किधर से आएंगे? भाई आसान नहीं हो गई लड़की देना तो। 100 बातों की एक ही बात कर लेते, 100 नुक्ते मिटा देते, भाई शादी कर लेते, समझ आ गई है, तकवा आ जाता, सारी हिंदुआना रसूमात को ठोकर मार देते, घर की औरतें घर के मर्द स्टैंड ले लेते। नहीं, अल्लाह के नबी को कभी हम नाराज नहीं करेंगे। खुदा की कसम, इन रसूमात का जिस दिन हमने बाइकाट कर दिया उस दिन हमारी जिंदगियों में सुकून पलट आएगा। आज बच्चियों के सर में चांदी उतर आती है, बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं, बुढ़ापा तारी होना शुरू हो जाता है, और बैठे हैं क्यों जी? अभी तक मामलात नहीं हो रहे हैं। बच्चों को बिठा के रखा हुआ है, शादियां रुखसियां नहीं हो रही हैं, क्यों जी? अभी मकान नहीं है अपना, अपनी अभी पांव पे खड़ा नहीं हुआ, पांव उसके टूट नहीं गया। भाई खड़ा हो जाएगा, उसका निकाह करो, उसकी रुखसी करो, शादी करो, उसकी सादगी से निकाह कर दो, शादी कर दो। अल्लाह ने इसको रिज्क देना है, तो क्या ये आने वाली अल्लाह की बंदी नहीं है? एक सहाबी आए नबी अलैहि सलाम के पास, या रसूलल्लाह घर में बड़ी गुर्बत है, खाने को कुछ नहीं। आपने फरमाया निकाह की है? या रसूलल्लाह निकाह कैसे किया? खाने को कुछ नहीं। फरमाया जा निकाह कर। पैगाम भेजा। वो जमाना ऐसा नहीं था कि भाई घर अपना है, नौकरी है लड़के की नहीं है, बैंक बैलेंस है, नहीं, सादगी का जमाना था। पैगाम गया, एक घर से रिश्ता तय हो गया, रुखसती हो गई। कुछ दिनों के बाद आया, या रसूलल्लाह पहले तो मैं अकेला था, गुजारा चल रहा था, अब 2 जी हो गए हैं, अब तो एक रोटी 2 में बांट के खाना पड़ती है। आपने फरमाया जा दूसरा निकाह कर। आज हमें कोई ये मशवरा दे दे, हम कहेंगे यार इनको क्या पता है, ये मस्जिदों वाले मुल्ला लोग हैं, इनको क्या पता, ये कमाएं तो फिर पता चले, मसले बता देते हैं। लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल बताया गुर्बत के खात्मे का, जा दूसरा निकाह कर। उसने दूसरा निकाह किया, फिर आ गया, या रसूलल्लाह गुजारा चल रहा था, अब तो एक रोटी 3 में बट रही है, बड़ा मुश्किल। आपने फरमाया जा तीसरा निकाह कर। कुर्बान जो मेरे नबी के फरामीन पर, और कुर्बान जो उन हस्तियों पर जिन्होंने मेरे नबी के फरामीन को बेला चूनो चरा कबूल किया। एक घर में रिश्ता भेजा, निकाह हो गया। चंद दिनों के बाद हदिया लेकर हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह मैंने आपके हुक्म में इतनी बरकत देखी है, जब से मैंने तीसरा निकाह किया है बकरियों के थनों से दूध खत्म नहीं होता और चक्की से आटा खत्म नहीं होता। हदिया लेकर हाजिर हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ हाँ, अल्लाह ताला ने रिस्क औरत का उसके मुकद्दर से लिखा है, किसी का रिस्क कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। ये बाद में आने वाली, अल्लाह ने इसका इतना रिस्क फराख रखा हुआ था कि इसने आकर सारे घर को संवार दिया। समझ आ गई? आज हमारा उज़र क्या है? खाएगा कहां से? लड़का अपने पांव पर खड़ा होने के काबिल तो है नहीं, खाएगा कहां से, उसको खिलाएगा कहां से? मेरे भाइयों ईमान से बताएं, यह सोच हिंदुआना है या मुसलमानों की है? अबे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच है ये, तो हम किसके मानने वाले हैं? अब नाराज तो नहीं हो गए? हो जाएं भले, लेकिन देखिए ना, ये तो हमारी आपस की बातें हैं, करनी है भाई, करनी है, तबाही से बचाना है इंशाअल्लाह एक दूसरे को हमने। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों इन रसूमात का खातिमा करें। देखें ना, औरत का पर्दा है, औरत के वजूद का पर्दा है। औरत लफ्ज ही, जो औरत है इसका माना ही पर्दा है। औरत अरबी का लफ्ज है पर्दा, फारसी में मस्तूर, मस्तूरा, मस्तूरात सतर से है, पर्दे में छुपी हुई, मस्तूरा पर्दे में छुपी हुई। वो किस जमाने की औरत है भाई जिसको शादी हाल में लाया और बाकायदा जनाबली फोटोग्राफर किराए पे लाए गए, फोटो सेशन हो रहा है, और जनाब गैर मर्द से कहते हैं जी बाजू ऊंचा करो, कभी कहते हैं जी एक पांव आगे करो, एक पांव पीछे करो, फिर यूं झुको, फिर यूं झुको, मुख्तलिफ पोज में तेरी मेरी इज्जत का जनाजा निकाला जा रहा है। ईमान से बताएं, ये जिसकी इज्जत का खलवाड़ हो रहा है वो गैरत वाला मर्द है, जो वहां बैठे हैं वो गैरत वाले हैं? ये हमने क्या करना शुरू कर दिया भाई? मंडी
کے جانور کے ساتھ یہ حال نہیں ہوتا ہے. اس کو جب خریدا جاتا ہے تو یہ حال نہیں ہوتا کہ یوں اس کی ٹانگیں اٹھاؤ, یوں بازو اٹھاؤ, یوں کرو, آگے پیچھے نہیں. اتنا اس کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہوتا جتنا آج رخصت ہونے والی بیٹی کے ساتھ ہم نے حشر کرنا شروع کر دیا ہے. کیا کر رہے ہیں ہم مسلمان ہیں, کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا, لیکن کام ہمارے کچھ اور ہیں. اچھا جی, شادی ہو چکی ہے, اب کیا ہے, گھر میں بہو آ گئی ہیں, کام شروع کریں. نہیں, ایسے کیسے, پہلے کھیر میں ہاتھ ڈالے گی. ہوتا ہے پہلے کس میں, کھیر میں ہاتھ. وہ ہم شاہ فیصل میں تھے تو وہاں تو یہ رواج تھا, پتہ نہیں یہاں کیا ہو. یہی ملتا جلتا ہی ہے کہ سب سے پہلے گھر میں بہو رانی میٹھی چیز بنائیں گی. میٹھی چیز کیوں؟ تاکہ یہ ہے ہمیشہ گھر میں مٹھاس رہے. جتنی بھی میٹھی کھلا دینا, ساس بہو کے درمیان کبھی مٹھاس قائم نہیں رکھ سکتی. روزانہ میٹھی کھیر کھلائے نہیں چل سکتا. یہ اپنے رویے میٹھے کریں, اپنے اخلاق میٹھے کریں, اپنی زبان میٹھی کریں, اپنا طرز زندگی میٹھا بنا دیں. انشاءاللہ سب کچھ میٹھا ہو جائے گا. میٹھی کھیر کی ضرورت نہیں پڑے گی. سمجھا کہ بعض علاقوں میں یہ رواج ہوتا ہے کہ بہو کے ہتھیلیوں سے جب تک مہندی نہیں اترے گی تب تک وہ کام نہیں کرے گی. اور جو چالاک ہوتی ہیں نا, ہاں, وہ روزانہ کون گھما دیتی ہیں. انا للہ استغفر اللہ. کیا خیال ہے میرے بھائیو, ان چیزوں سے نکلیں گے ہم؟ شروع میں نے 2-3 واقعات آپ کو کیوں سنائے کہ وہ ہمارے اسلاف ہیں, وہ ہمارے اکابر ہیں, ان سے ہمیں دین پہنچا ہے اور شادی کے طریقے نہیں پہنچے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بادشاہوں کے گھروں سے رشتے آئے جا رہے ہیں, ٹھکرائے جا رہے ہیں, لیکن ایک فقیر سے, طالب العلم, تقوی والے مسلمان کو ایک شہزادی بیٹی کا رشتہ دیا جا رہا ہے. مال دولت نہیں دیکھی جا رہی. رازق کون ہے جی؟ واللہ خیر الرازقین. اللہ سے بہتر رزق دینے والا کوئی نہیں ہے. اس کے بعد پھر قدم قدم پہ رسومات ہیں. زندگی گزر رہی ہے اور لڑکی امید سے ہو گئی ہے, دلہن امید سے ہو گئی ہے, اللہ تعالیٰ راضی ہونے لگے ہیں, اولاد دینے لگے ہیں. اب اس بیچاری پہ پھر پابندیاں. شادی ہونے لگی تھی تو اس کو کوٹھی لگا دیا تھا, مائیوں کے نام پہ کوٹھی لگی تھی, کئی دن اس نے کوٹھی جھیلی. اب اس کے بعد کیا, پھر پابندی. امید سے ہو گئی ہے, کسی رشتہ دار کے ہاں جانا نہیں ہے, کسی میت میں نہیں جانا ہے, حتیٰ کہ کھلے آسمان تلے بھی نہیں نکلنا. کیوں جی؟ اچھا نہیں ہوتا. او بھائی کیا اچھا نہیں ہوتا؟ بس اچھا نہیں ہوتا. اچھا, بچہ پیدا ہو گیا, اب بچے کے کپڑے سکھانے کے لیے یہ دلہن باہر نہیں جا سکتی, چھت پہ نہیں جا سکتی بچے کے کپڑے پھیلانے کے لیے. اگر یہ خود کپڑے پھیلائے گی تو اچھا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, یہ اس کی پوٹی صاف کرے, یہ اچھا ہے. بھائی سب اور کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میرے بھائیو, دوستو, بزرگوں, عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, نکاح کی جتنی خطبہ نکاح میں آیات پڑھی جاتی ہیں ان میں ایک ہی بات کا حکم ہے, اور وہ کیا ہے؟ اتقوا اللہ. تقوی, پرہیزگاری, اللہ سے ڈرو. مرد بھی اللہ سے ڈرے, عورت بھی اللہ سے ڈرے, ہونے والی اولادیں بھی اللہ سے ڈریں, گھر میں ساس سسر بھی اللہ سے ڈریں. جب بہو اور ساس اللہ سے ڈریں گی انشاءاللہ کبھی لڑائی نہیں ہوگی. بیٹے کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا, کبھی والدین کا نافرمان نہیں ہوگا. اور باپ کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو کبھی اولاد اس کی نافرمان نہیں ہوگی. سمجھ آ گئی ہے؟ اس گھر میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیریں عنایت فرمائیں گے. آج سے ہم انشاءاللہ ارادہ کریں, ہم بھی, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی, انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان تمام رسومات کا خاتمہ انشاءاللہ اپنے گھر سے شروع کریں گے. ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. اور گھروں میں جا کر دیکھیں نا, گھروں میں جا کر آرام سے بیٹھ کر ہر بات پیار محبت سے سمجھائی جاتی ہے. آج تک شیطان نے محنت کی ہے معاشرے میں, جہاں میرے بھائی کچرا رکھا ہوتا ہے, کچرا اٹھ جائے کچھ دن وہاں سے بو بھی آتی رہتی ہے. کچرا پہلے اٹھانا ہے, پھر صاف کرنی ہے جگہ, بو آئے گی, لیکن اتنا کوشش کریں اپنے اخلاق پیار محبت سے اتنی خوشبو چھڑکیں کہ گھر کے اندر سے تنازع ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. سمجھ آ گئی ہے؟ پھر انشاءاللہ گھر کی عورتیں بھی متفق ہو جائیں گی, مرد بھی ان کے ساتھ متفق ہو جائیں گے. انشاءاللہ ایک ساتھ ہو کر جب چلیں گے ہمارے گھروں میں سنتوں کا راج ہوگا اور رسومات کا اخراج ہوگا. رسومات کا کیا ہوگا جی؟ اخراج ہوگا. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.
عورت پر جمعہ کی نماز کا کیا حکم ہے جبکہ وہ گھر میں نماز ادا کرتی ہے؟ سنا ہے کہ اس پر جمعہ کے 2 فرض بھی لازم ہیں۔ جی نہیں، عورت جمعہ والے دن بھی ظہر ہی کی نماز ادا کرے گی، اور اس کے لیے یہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ مسجد میں جمعہ ہو لینے دیں بعد میں پڑھیں، ایسا نہیں ہے۔ جو ہی اذان ہوتی ہے، وقت ظہر کا شروع ہوتا ہے، تو عورتیں اپنے گھر میں اول وقت میں نماز پڑھ سکتی ہیں، خواتین پر جمعہ بالکل بھی لازم نہیں ہے۔ اچھا جی، کیا فرماتے ہیں؟ پڑوسی کے گھر 40واں ہو جانا کیسا ہے؟ وہ ناراض نہ ہو جائے، گھر والے بولتے ہیں وہاں قرآن ہی پڑھا جا رہا ہے۔ دیکھیں جی، بدعات کا یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ بدعات کی جاتی ہیں ثواب سمجھ کر۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہم دیکھیں کہ کیا میت ہونے کے بعد یہ 40واں اور یہ تیجا اور یہ برسی کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے؟ ہم کر تو رہے ہیں اس نیت سے کہ میت کو ایصال ثواب ہوگا، اس لیے کر رہے ہیں میت کو ثواب ہوگا۔ کرنے والا جب سنت کے خلاف کرے گا، اس کو خود ثواب ہوگا۔ جب خود ہی بیچارہ محروم ہو گیا اور سنت کا قاتل ہو گیا اور بدعتی ہو گیا، گناہگار ہو گیا، تو میت کے ساتھ تو اس سے بڑا اور کیا دھوکہ ہو سکتا ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ قرآن خوانی وغیرہ، یہ لوگوں کو جمع کر لینا قرآن خوانی، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس پر مستقل کتاب لکھی ہے، مستقل کتاب لکھی ہے، اور اس کے اندر اتنی سخت تنبیہات انہوں نے لکھی ہیں کہ یہ جو ہے قرآن مجید کی بھی بے ادبی ہے، سنت کے خلاف ہے، پھر گناہ کو ثواب سمجھا جا رہا ہے۔ ظاہر نہیں دیکھنا کہ بھائی پڑھ تو قرآن ہی رہے ہیں، پڑھ تو قرآن ہی رہے ہیں۔ اچھا، اذان ختم ہوتی ہے کس کلمہ پر؟ لا الہ الا اللہ۔ کلمہ پورا ہو گیا؟ نہیں، کلمہ تو ادھورا چھوڑ دیا مؤذن صاحب نے۔ اب اگر کوئی مؤذن کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھے لکھے ان پڑھ سارے تنقید کریں گے نہیں کریں گے؟ کیوں؟ تم نے اذان میں اضافہ کر دیا ہے۔ ارے میرے بھائی، اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی گالی تھوڑی بکی ہے، بھائی میں نے تو کلمہ پورا کر دیا، میں نے پیارے نبی کا نام لے لیا محمد الرسول اللہ، میں نے گالی تھوڑی بکی ہے، تو کہیں گے نہیں بھائی تو نے گالی نہیں بکی۔ اتنی بات ضرور ہے کہ اذان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے اتنا ہی رہی ہے، تم اذان میں اضافہ کیسے کر سکتے ہو؟ بھلے وہ کلمہ کتنا خوبصورت ہو، لیکن دین میں اضافے کی اجازت، بھائی قرآن خوانی کے نام پر دین میں اضافے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ گھٹلیاں پڑھنا، یہ چنے پڑھنا اور یہ سارے بالکل بدعات ہیں بھائی، پڑھنے والے کو کوئی اجر نہیں ہے، گناہگار ہے۔ جب یہ خود گناہگار ہے تو میت کے ساتھ کیوں دھوکہ کر رہے ہو؟ کیوں میت کے ساتھ اتنا ظلم کیا جا رہا ہے؟ اچھا، پھر اس سے بھی بڑا ظلم کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید خود پڑھنا بھی نہیں آتا، مسجد میں آ گئے، برادری لیول پہ نہ گئے تو ناراض ہوں گے اور سپارہ پکڑا دیا جاتا ہے۔ اب یہ سپارہ لے کے دیکھ رہا ہے، بس آؤ کا تو الٹا پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے، اتنا نہیں پتا ہوتا سیدھا کہاں سے الٹا کہاں سے، اور آخر میں سپارہ جمع کرا دیا جاتا ہے۔ جی پڑھ چکے ہو؟ پڑھ چکے ہیں۔ ایمان سے بتائیں قرآن کے ساتھ دھوکہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور اپنی میت کے ساتھ تو دھوکہ نہیں ہوا یہاں پہ؟ اس دھوکے سے بچیں۔ رہ گیا مسئلہ بدعات کا۔ بدعت کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا، کہ بدعت کرنے والے کے نہ اللہ تعالیٰ فرائض قبول کرتے ہیں نہ نوافل قبول کرتے ہیں بدعتی شخص کے۔ اور دوسری حدیث میں آیا، من وقر صاحب بدعت فقد آن علی حدم الاسلام، جس نے کسی بدعت کرنے والے شخص کی تعظیم کی، اس کو عزت دی، اس کی ناراضگی سے ڈرا، فرمایا اس نے اسلام کی بنیادیں گرا کے رکھ دی ہیں۔ اسلام کی بنیادیں سنت پر کھڑی ہیں، سنت کا ساتھ دیجئے، اور بدعت اسلام کی بنیادیں گرانے والی ہے، لہٰذا نہ بدعت کا ساتھ دیں نہ بدعتی کا ساتھ دیں، پیار سے سمجھائیں، لیکن ایسی بدعت میں شریک ہونا یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ بھائی اپنا ایمان بچائیے، اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو، یہ سب سے پہلے خیال رہے۔ ناد علی کی کیا فضیلت ہے؟ یہ پوچھو کیا عذاب ہے، فضیلت نہیں، کیا عذاب ہے اس پر؟ پوری دنیا میں اس سے علاج کیا جاتا ہے، اب روشنی ڈالیں، روشنی ڈالیں۔ ناد علی میں شرک ہے، غیر اللہ کی پکار ہے، اور اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ کیا ہے؟ غیبانہ حاجات میں پکار کس کی کرنی ہے؟ اور اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اماموں کی غیبانہ پکار ہے، اور پھر ان سے استعانت اور مدد لی جا رہی ہے، اور پھر اس کو ثواب سمجھا جا رہا ہے۔ شرک کر کے اس سے ثواب حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، شرک کر کے، اور شرک تمام گناہوں میں سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو لہٰذا ناد علی کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس کے پڑھنے سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ ہاروت اور ماروت کا قصہ کیا ہے؟ بھئی یہ قصہ تو بہت بڑا ہے، اب یہ قصے کا وقت تھوڑی ہے۔ اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 فرشتے اتارے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں، اور یہ لوگوں کو، یعنی اس زمانے میں چونکہ جادو کا چرچا تھا، تو بعض جادوگر اپنے جادو کے شعبدے دکھا کر یہ باور کراتے کہ ہم نبی ہیں اور یہ ہمارے معجزے ہیں،
اور جو حقیقی اللہ کے نبی ہوتے ان اور ان کے معجزوں میں اور جادوگروں کی جادوگری کے شبدات میں لوگ جو ہے فرق نہیں کر پاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان دو فرشتوں کو بھیجا کہ تم جا کر لوگوں کو بتاؤ یہ فرق ہوتا ہے جادو اور معجزے کے اندر, یہ فرق ہوتا ہے حقیقی نبی اور جھوٹے نبی کے اندر. تو یہ آ کر لوگوں کو جادو سکھاتے نہیں, اصل میں تعلیم بمعنی اعلام ہے, یعلمان تعلیم بمعنی اعلام, آ کر ان کو بتاتے کہ یہ جادو ہے, اعلام نشاندہی کرنا. اعلام کا معنی کیا ہے؟ نشاندہی کرنا. نشاندہی کرتے تھے کہ یہ جادو ہے اور یہ معجزہ ہے. وہ ایسا نہیں کہ جادو کی کلاسیں لگا رکھی تھیں اور لوگوں کو جادوگر بناتے تھے, نہیں, وہ تو کہتے تھے کہ خبردار تم اس سے غلط فائدہ اٹھا کر جو ہے وہ کافر مت بن جانا اور اپنا ایمان ضائع نہ کرنا. وہ تو آ کر لوگوں کو سمجھاتے. باقی وہ جو قصہ گھڑا گیا ہے کہ نعوذ باللہ آ کر انہوں نے ایک عورت سے بدکاری کر لی تھی اور پھر وہ جو ہے نا اس کو اسم اعظم دے دیا تھا اور وہ چلی گئی اور وہ جا کر جو ہے وہ زہرہ ستارہ بن گئی اور ان کو دھاگے سے لٹکا دیا گیا کنویں کے اندر, او ہاروت و ماروت قیامت تک لٹکتے رہیں گے. او بھائیو, فرشتے معصوم ہیں. کیا ہے معصوم کا معنی؟ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے بڑے گناہ کے قریب جا سکتے. یہ کفریہ جملہ ہے. امام رازی رحمہ اللہ لکھا ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. فرشتوں کے بارے ایسی بات نہیں کریں. میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں, سورہ کہف کی روزانہ تلاوت کرتا ہوں, مگر 7 سال سے بے روزگار ہوں, کوئی مشورہ دیں. مشورہ الگ سے لیجئے گا. اچھا جی, اگر کوئی شخص اپنی بیماری سے تنگ آ کر خودکشی کر لیتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے اور پڑھانے کا اسلام کیا حکم دیتا ہے, جبکہ اسلام میں خودکشی حرام ہے؟ اصلاح فرمائیں. جی دیکھیں جی, خودکشی جو ہے نا یہ حرام موت ہے. حرام موت ہے, گناہ کبیرہ ہے, لیکن کفر نہیں ہے. یاد رکھیے, کفر اور چیز ہے, گناہ کبیرہ اور چیز ہے. یہ مسلمان تو ہے, کافر نہیں ہوا, لیکن اتنا بڑا گناہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو اس نے اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے, علماء نے لکھا ہے کہ اس علاقے کے علماء اور جو سرکردہ لوگ ہیں اس علاقے کے, معززین علاقہ اور دیندار طبقہ, وہ تو اس کے جنازے میں نہ جائے, تاکہ لوگ دیکھ کر عبرت پکڑیں کہ اگر یہ اچھی موت ہوتی تو مسجد کے امام صاحب آتے, علاقے کے بزرگ آتے, فلاں آتے. اگر وہ نہیں آئے تو معلوم ہوا کہ یہ اچھی موت نہیں ہے. لیکن عام لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھیں اور عام لوگ جو ہے نا اس کی مغفرت کی دعا بھی کریں. عام لوگ کیا, مغفرت کی دعا تو ہر ایک کر سکتا ہے. اگر وہ مسلمان تھا تو مغفرت کی دعا ہو سکتی ہے. اگر کسی کا اکاؤنٹ کسی بینک میں ہے جس سے وہ بوقت ضرورت رقم نکلواتا ہے اور جمع بھی کراتا ہے, جبکہ اس کا اکاؤنٹ کرنٹ ہے, تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ دیکھیں جی, اکاؤنٹ کرنٹ ہو یا دوسرا ہو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے زکوٰۃ کا. زکوٰۃ کا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کی ملکیت میں کیا ہے, آپ کی ملکیت میں کیا کچھ ہے. اگر آپ کی ملکیت میں اتنا کچھ ہے کہ آپ صاحب نصاب ہیں اور اس پر 1 سال گزر چکا ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے. اگر آپ کے پیسے کم ہیں, وہ اکاؤنٹ میں رکھے ہیں یا آپ کی جیب میں رکھے ہیں, تو بہر صورت زکوٰۃ نہیں ہوگی. زکوٰۃ کے لیے آپ کا صاحب مال ہونا ضروری ہے. ہمارے ایک جاننے والے ہیں, وہ ہر وقت اپنے بیٹے کو کہتے ہیں اچھا, یعنی اس کو بد دعائیں دیتے ہیں, برے القابات سے کہتے ہیں. دیکھیں اس طرح کے الفاظ نہیں لکھیں. یہ دیکھیں جی, ماں باپ کی جو بد دعا ہے اور دعا ہے, یہ دونوں اللہ کے ہاں رسائی رکھتی ہیں. دعا جو ہے والدین کی وہ ڈائریکٹ اللہ کے عرش تک رسائی رکھتی ہے. جو ہی دعا کریں گے فوراً قبول ہے, اور اسی طرح بد دعا کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ کہیں فوراً اولاد کا بیڑا غرق ہو جائے. غصے میں آ کے بد دعا دے دی اور اولاد ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گئی. اب بعد میں اسی ماں باپ نے رونا ہے زندگی بھر. یہ کاش ہم نے محتاط جملے استعمال کر لیے ہوتے. تو لہذا اس طرح کے بد دعائیہ جملوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی سچی تمام